نے ان کو پسندیدہ ولی مقرر اور مرجع بنایا۔ حضرت مقصود مکرم مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ پہلے حدیث شریف کی تصویر فرمانے کے مشکوٰۃ شریف سے آخری حدیث، اس کے بعد جو اسی بات میں جو بیان کی ہے کہ دین اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا یہ آخری دین ہے، اس دین کے اندر اور اس کے ہر چیز کے اندر اللہ نے خاتمیت کی شان بھی رکھی ہے اور فاتحیت کی شان بھی رکھی ہے۔ اس طرح ہمیں جو اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا اس کی سورہ فاتحہ، جس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، قرآن کے علوم کا دروازہ، اس کے اندر بھی اللہ نے شان فاتحیت بھی رکھی ہے اور شان خاتمیت بھی رکھی ہے۔ شان خاتمیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، سب سے آخر میں کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی ابتدا میں اور جنت کے اندر سب کے آخر میں یہی دعویٰ ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح سے ہمیں جو اللہ نے نبی عطا فرمایا، تمام نبیوں کا سردار اور نبیوں کا نبی، خصائص کبریٰ کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا، حدیث نقل فرمائی، انا نبی الانبیاء، تمام نبی قوموں کے نبی تھے، قبائل کے نبی تھے۔ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبیوں کا نبی ہوں، ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں، تمام انبیاء اس کی امت ہیں۔ انا اول الناس بعثا وآخرهم خلقا، وجود کے اندر سب سے پہلے اور ظہور کے اندر سب سے آخر میں۔ اللہ نے شان فاتحیت بھی رکھی اس نبی کی ذات گرامی کے اندر اور شان خاتمیت بھی رکھی۔ نحن الآخرون السابقون، اللہ نے جو آخر الزمان نبی کو امت عطا فرمائی تو امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سب سے آخر میں ہیں اور سب سے پہلے، یعنی شان خاتمیت بھی ہے اور شان فاتحیت بھی ہے، آخر میں بھی ہو اور ابتدا کے اندر بھی ہو۔ یہی حدیث یہ جمعے کی مثال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ نے ہمیں جو دن عطا فرمایا، یہود کو اللہ نے ہفتے کا دن عطا فرمایا اور نصارہ کو اللہ نے اتوار کا دن دیا اس زمانے کے اندر تعظیم کے لیے، اور فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں جمعے کا دن عطا فرمایا۔ اب ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ سب سے آخر میں ہے نا، اور پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار سب سے اول میں، آخر کے اندر بھی ہے اور اول کے اندر بھی ہے۔ ہمیں جو اللہ نے نبی عطا فرمایا، آپ فرماتے ہیں اول الناس بعثا وآخرهم خلقا، وجود میں سب سے پہلے اور ظہور کے اندر سب سے آخر۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ وجود میں پہلے ہو اور ظہور کے اندر آخر میں؟ جس طرح سے اسکول کے اندر آپ کو مثال سمجھاتے ہیں، وہ پرکار سے دائرہ بناتے ہیں نا، تو پہلے مرکزی جو سوئی ہے وہ درمیان رکھ کے اور پھر دوسری سوئی سے دائرہ کھینچتے ہیں۔ اب دائرہ کھینچ کے جب مکمل کرتے ہیں، دائرہ مکمل ہوتا ہے، جب اس سوئی کو اٹھاتے ہیں تو درمیان کے اندر جو سوئی اس کے اندر نقطہ ہوتا ہے، یہ نقطہ سوئی اٹھانے کے بعد اور دائرہ مکمل ہونے کے بعد ظاہر ہوگا، لیکن وجود میں سب سے پہلے ہے۔ اگر یہ مرکزی نقطہ نہ ہوتا تو یہ دائرہ مکمل ہوتا؟ یہ کبھی دائرہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ نے جس دائرہ نبوت کو امام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اس کا اختتام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا،
اس کے مرکزی کتب ہمارے نبی کریم علیہ السلام، اس کے بغیر دائرہ نبوت نامکمل ہے۔ لولا نبوت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدل سائر نبوات، اگر ہمارے نبی کی نبوت نہ ہوتی تو تمام نبوتیں ہی نہ ہوتی۔ تمام نبوت کے مرکز ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہیں، نبوت کے مرکزی کتب ہیں، اس کے بغیر دائرہ نبوت کی تکمیل نہیں ہے۔ لیکن ظہور سب سے آخر کے اندر، وجود پہلے ہے، ان تو نبیوں وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَلِدٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَطِينٍ، اور ظہور سب سے آخر میں۔ اس دین کے اندر اللہ نے یہ شان رکھی ہے۔ یہ امت کی سب سے آخری حدیث آپ نے پڑھی، حدیث کی آخر کے اندر صاحب مصابی نے اسی حدیث کو لائے جس کے اندر اس امت کی شان ہے۔ اس سے اپنے کتاب کے بابرکت ہونے کے لیے وہ گویا کہ متبرک بنانے کے لیے وہ حدیث نقل فرما رہے کہ کیونکہ اس امت کے اندر خاتمیت کی شان ہے، اس کی برکت سے اللہ میرے کتاب کو اول سے تاخر نافع و مستفید بنا دے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مثل امتی کا مثل مطر لا یدرا عملہ خیر و آخر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، اس کا اول بھی خیر ہے آخر بھی خیر ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بارش کے کس قطرے میں خیر ہے، بارش کا ہر قطرہ خیر ہے۔ اس طرح سے اس امت کے ہر حصے کے اندر خیر ہے، اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اب یہ آخری امت اور یہ آخری نبی اور اس پر اللہ نے یہ آخری دین نازل فرمایا، یہ قیامت تک یہ دین ختم نبوت کے صدقے باقی اور قائم رہے گا۔ تو پہلی نبیوں کے اندر صرف دین کے لانے کا مسئلہ تھا اور دین کے بتلانے کا، احکامات کے بتلانے کا مسئلہ تھا۔ اس دین کے اندر دو مسئلے ہیں، ایک تو اس دین کے احکام کے بتلانے کا اور اس دین کو قیامت تک باقی رکھنے کا، یہ دو مسئلے ہیں۔ تو اللہ نے اس مسئلے کو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ابتدا کے اندر، وحی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا، وحی کا نزول ہوتا، وَكَانَ يُعَارِضُ مِنَ التَّنزِيلِ الشِّدَّةَ، قرآن کے نزول کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی ہوتی وحی کے نزول کی وجہ سے، تو آپ اپنے زبان مبارک کو، اپنے ہونٹوں کو تیز تیز حرکت دیتے تھے تاکہ وحی الہی کو یاد کریں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیان۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنے ہونٹوں کو، زبان کو یاد کرنے کی نیت سے حرکت نہ دیں، آپ کے سینے پر اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کے مضامین کو آپ کے سینے کے اندر جمع کرنا اور پھر اس کو آپ کی زبان مبارک سے ادا کرنا، یہ بھی میری ذمہ داری، بیان کرانا میری ذمہ داری۔ اللہ جل شانہ نے جو وحی الہی کا نزول فرمایا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس پر، اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ رکھا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کا علم ہے اور ایک قرآن کا عمل ہے۔ علم وہ اس 30 پاروں کے اندر ہے اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سیرت مبارکہ، دونوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ عطا فرمایا۔ اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اسباب کے درجے کے اندر اللہ نے ہمیں قدوسی جماعت عطا فرمائی، ایسی پاکیزہ جماعت جن کے حافظے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے تو کتنا بڑا حافظہ عطا فرمایا۔
ہم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا بڑا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی اونٹ اور گھوڑے کو دیکھتے تو اس کی 7 نسلیں بیان فرما دی. جن کو اونٹوں اور گھوڑوں کی نسلیں یاد ہوں انہیں اگر امام الانبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہو کہ جس محبت کو ہم ضابطے کے اندر بیان نہیں کر سکتے، بے ضابطہ محبت ہے. ہماری محبت کا ضابطہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، 50% ہے، 60% ہے، لیکن صحابہ کرام کی محبت کو ضابطے کے اندر نہیں لا سکتے. نہ ہمارے اندر وہ ترازو ہے کہ ہم صحابہ کی محبت کو معیار کو بیان کر سکیں، وہ ضابطے سے باہر ہے. اتنی والہانہ محبت رکھنے والے اگر ان کو ان گھوڑوں اونٹوں کی نسلیں یاد ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے انفاس قدسی وہ یاد نہیں ہوں گے. لیکن اللہ نے مجھے اتنا احتیاط کا فرمایا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ اس حدیث کو اگر دوسرے صحابہ روایت کرنے والے ہیں تو آپ اس روایت کو بیان نہیں کرنا. کم سے کم حدیثیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، صحبت بھی زیادہ ہے لیکن حدیث سے کم اس لیے کہ آپ اس حدیث کو روایت نہیں فرماتے تھے. اگر دیکھتے کہ کوئی حدیث جس کو کوئی صحابی روایت نہیں کرتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے. اس لیے آپ ذخیرہ احادیث کے اندر دیکھیں گے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اکثر وہ احادیث ہیں جو دوسرے صحابہ سے کم ہیں. یہ صرف احتیاط کی وجہ سے اتنا اللہ نے حافظہ عطا فرمایا. صحابہ کے سرخیل، اصحاب صفہ کے سرخیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حضرت نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ کچھ کمزور تھا تو میں نے آپ رسول سے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو اللہ میرے حافظے کو زیادہ مضبوط کرو. تو آپ نے فرمایا امسک رداءک، اپنی چادر کو بچھا اور وسط کو ردائی، میں نے اپنی چادر کو بچھایا. آپ نے کچھ پڑھ کے اس کے اندر دم فرمایا اور فرمایا ضمہ، اس کو اپنے سینے سے ملا. فضمنته فواللہ ما نسیت بعدہ شیئا، میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے ملایا، اس کے بعد مجھے کوئی بھی چیز میں بھولا نہیں. اس سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حافظہ کا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور شعر ہے شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فان الحفظ فضل من الہی وفضل اللہ لا یعطی لعاصی. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ اتنی بڑی قدوسی جماعت، اس کے بعد سیاہ ستہ کے اصحاب جو ہیں ان کو دیکھیں. ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ابن ثورہ ترمذی رحمہ اللہ، اس کے حافظے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جب آخری عمر کے اندر بینائی چلی گئی تھی اور حج کے لیے تشریف لے گئے، اونٹ پر جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایسا مقام آیا کہ آپ نے اپنی گردن کو اونٹ پر جھکا دی. تو دوسروں نے کہا یہاں آپ اپنی گردن کو کیوں جھکا دیں؟ فرمایا یہاں ایک درخت ہے جو یہاں سے گزرتا ہے، اس کے سر میں لگتا ہے، تو یہاں پر ہم جو ہے اپنے گردن کو نیچے کرتے. مطلب یہاں تو کوئی درخت ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا ادھر ٹھہرو، سب کو ادھر کھڑا کیا. فرمایا یہاں گاؤں والوں سے پوچھو کہ یہاں ایک درخت تھا جو یہاں سے گزرتا، اس کے سر میں لگتا تھا، ہم اپنے سروں کو نیچے کر کے یہاں سے جاتے تھے. اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو اس کا مقصد میرے حافظے میں فطور ہے، میں روایت کرنا چھوڑ دوں. اس لیے تحقیق کے لیے آدمی بھیجے. جب گاؤں والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہاں پر درخت تھا جو ہم نے کاٹ دیا.
جب لوگ یہاں سے گزرتے اس کے سر میں لگتا تھا. حافظے کا اندازہ کریں. اللہ نے ایسی قدوسی جماعت بھی تیار فرمائی جس کو اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا. ماضی قریب کے اندر حضرت احمد شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ، مولانا سید امین صفدر رکاڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حافظہ آسمان سے زیادہ اللہ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا. اس وقت بھی کتنے علماء ہیں جن کو اللہ نے کتنا بڑا حافظہ وسیع علم عطا فرمایا. اللہ جل شانہ جب دین کی حفاظت پہ آتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے ایسی جماعت تیار فرمائی جس کو اللہ نے یہ عطا فرمایا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، بلکہ اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور دین کے اندر اللہ کے علوم اور اس علم پر جو عمل، دونوں چیزیں، علم و عمل دونوں کا مجموعہ، اس کی حفاظت. قرآن کریم علم کا نام ہے، احادیث نبویہ سیرت طیبہ اس پر عمل کا نام ہے. دونوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. علم کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مدرسوں. عمل کہاں کیا جاتا ہے؟ مسجدوں. وہاں علم پڑھتے ہیں اور یہاں اللہ اکبر سے اس کی مشق کرتے ہیں. علم و عمل کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے تو علم و عمل کے مراکز کا بھی اللہ نے ذمہ لیا ہے. ہم مدرسوں مسجدوں کی حفاظت میں کسی کے محتاج نہیں. اللہ نے ذمہ لے لیا. یہ مت سمجھو ہم کسی کے محتاج ہیں، یہ اللہ کا ذمہ ہے. شیر پر اگر کوئی ہاتھ ڈال دے تو شیر اسے بیوقوف سمجھتا ہے، کچھ نہیں کہتا اسے. لیکن شیر کے بچے پر اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو شیر برداشت نہیں کرتا. یہ دین کے محافظ جتنے بھی ہیں، یہ اللہ کے دین کے خدام جتنے بھی ہیں، اگر کوئی اللہ کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اللہ فرماتے ہیں میں تو صابر ہوں، میں بہت بڑا صبر کرنے والا ہوں. میں سنتا ہوں جو لوگ مجھے ایذا دینے والی باتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں اسے معاف بھی کرتا ہوں، اسے رزق بھی دیتا ہوں. لیکن اگر کوئی میرے خدام کو، میرے دوستوں کو اگر کوئی تکلیف دے، من آذا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ اسے نہیں چھوڑتے. اور جنہوں نے ان دینی مراکز کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ آج در بدر کی ٹھوکریں کھائے. انہیں اللہ نے ملک سے نکال دیا اور وہ در بدر ہیں، وہ کسی کے نہیں. یہ اللہ دکھاتے ہیں کہ مراکز موجود ہیں، اور پھر اس دین کے اندر اللہ نے یہ شان رکھی ہے کہ جتنا بھی اس کو دباتے ہیں یہ بڑھتا جاتا ہے. 10 سال پہلے کتنے مراکز مدارس تھے؟ 10 سال کے بعد کتنے مراکز و مدارس ہیں؟ مولانا سجاد صاحب سے پوچھیں کہ جب آپ نے مدرسے شروع کیا آپ کے مدرسے میں کتنے تعلم تھے اور ابھی اس وقت کتنے تعلم ہیں؟ تو بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ الدِّينُ حَتَّى يَتِمَّ. اور یہی دین کی شان ہے کہ اللہ اس کو بڑھاتے ہیں. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. ساری دنیا کفر مل کے اللہ کے وحی الہی کے علوم جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ محمدی نور، محمدی چراغ جو میں نے روشن فرمایا یہ قیامت تک کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا. اس کو میں نے ایسا محفوظ کیا ہے کہ کوئی ہوا وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی گرد و غبار سے نقصان نہیں دے سکتا. اس محفوظ دین کو اللہ نے رجال کے سینوں کے اندر اللہ نے محفوظ فرمایا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اہل علم کے سینوں میں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. قرآن کریم کو
بچوں کے سینوں میں اور اس علم کو نبی کے وارث علماء کرام کے سینوں میں اللہ نے حفاظت فرمائی، کیونکہ بچے یاد تو کر سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کو ان کے سینے میں محفوظ فرمایا، اور تشریحات کو اور بیان کو اللہ نے علماء کے سینے میں محفوظ فرمایا کہ وہاں صرف حفاظت کا کام نہیں، وہاں اس کے بعد بیان کرنے کا کام ہے جو علماء ادا کر سکتے۔ اللہ جل شانہ نے اس علم کی حفاظت کے لیے جماعت تیار فرمائی۔ علم و عمل قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ مدارس، مساجد اور کن کن صورتوں کے اندر اللہ نے اس دین کو محفوظ فرمایا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مقدس سے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی کی زبان کبھی خواہش کی ترجمان نہیں ہوتی۔ جس کے سینے میں خواہش ہو اس کی زبان خواہش کی ترجمان ہوتی ہے، جس کا سینہ وحی الہی کا مرکز ہو اس کی زبان وحی کی ترجمان ہوتی ہے۔ یا اس کے سینے سے نکلنے والے الفاظ اللہ کے کلام کے ہوتے ہیں یا سنت رسول کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ یا اس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں اور یا ہم اس کو احادیث نبوی کے نام سے موصول کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جو کچھ بیان فرماتے ہیں میں اس کو لکھتا ہوں، تو کبھی آپ حالت غصہ کے اندر ہوتے ہیں، کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم اس کو لکھیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اکتب یا عبداللہ فإنه لا يخرج من هذا إلا الحق، عبداللہ لکھتے رہو، اس زبان کے سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ نبی اگر حالت غصہ میں ہو تو بھی شریعت، اگر حالت وقار میں ہو تو بھی شریعت، ہر حال کے اندر شریعت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا گردن اس طرح ہلانا یہ بھی شریعت ہے، اور اگر آپ اس طرح ہلائیں تو یہ بھی شریعت ہے۔ اگر صاحب نبوت کسی واقعے پر خاموش رہے تو یہ بھی شریعت ہے۔ یہ تو سراپا شریعت ہے۔ جن کا ہاں شریعت ہو، جن کا نہ شریعت ہو، جن کا خاموش رہنا شریعت ہو، اور پھر یہ کہ اس کے ہر عمل کی نسبت صرف انفاس قدسیہ کی نہیں بلکہ ہر عمل کی نسبت جس کا جسم سے صدور ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے ہر عمل کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ہاتھ تو آپ کا ہے لیکن اس پتھری کو پھینکنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ کس سے بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سب کے اوپر ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے نبی کے عمل کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اور اللہ کیا فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، اس زبان کے انفاس قدسیہ کی نسبت بھی اللہ کی طرف۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اللہ کے بندے کی زبان سے جو الفاظ صادر ہیں ان کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف۔ اب یہ زمانہ فتنوں کا آپ دیکھتے ہیں، اس زمانے کے اندر یہاں دیکھ کر ہمیں یہ خوشی جو حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر فتنوں کے سد باب کے لیے جو مناسب تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے وہ یہاں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی کہ آج کل مدارس کے اندر مختلف قسم کے نصاب چل رہے ہیں۔ ایک تو پرانے طرز عمل کا جن کا مقصد اس طرح آپ کے سرحد کے اندر بھی اس طرح ہے، کافی علاقوں کے اندر یہ بہت بڑا منطقی ہے۔ تو منطقی ہے تو کیا منطق کو کیا کرے گا؟ قبر میں لے جائے گا کیا؟ ہاں۔ اور پھر
یا تو منطق فلسفہ سے خالی کچھ علوم پڑھ لیے، لیکن یہ سمجھنے بات اگر فنون بھی پڑھیں اور تکمیل بھی کریں اور اس کا مقصد یہ ہو کہ باطل کا انسداد کرنا اور رد کرنا، تو اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں، اور وہ کام یہاں ہو رہا ہے الحمدللہ کہ یہاں پر فنون بھی پڑھائے جاتے ہیں، علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد عقائد صحیحہ کو امت تک پہنچانا، عقائد صحیحہ سے جو فاسد عقائد ہیں، باطل ہیں، ان کو رد کرنا، ختم کرنا۔ جب یہ مقصد ہو تو پھر ان علوم کا فائدہ ہے جو یہاں پر ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کر بڑی خوشی، اور حضرت جس محنت سے آگے بڑھ گئے، ہمیں امید ہے اللہ جل شانہ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ جل شانہ مزید ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں کے انسداد کے اندر اللہ جل شانہ اس مدرسے کو مرکزی کردار عطا فرمائے، اور جو طلباء یہاں سے فارغ ہوتے ہیں اللہ صحیح معنوں کے اندر انہیں دین کا عالم اور صحیح نبی کی سنتوں کا اللہ انہیں وارث بنائے، اور اللہ جل شانہ صحیح اخلاص عطا فرمائے۔ جو بھی عمل ہو، طلباء جو بھی عمل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جو مناظرہ پڑھتے ہیں، تو مناظرے کا مقصد بھی یہ نہ ہو کہ کسی کو پچھاڑنا، کسی کو کہ ہم نے باطل کو گرا دیا، یہ مقصد نہ ہو۔ اس دین کا بالکل سادہ سیدھا مقصد ہے کہ زندگی کے اندر للہیت اور اخلاص کی جھلک ہو، اور کچھ نہیں۔ یہ پوری کی پوری مومن کی زندگی رضا الہی سے تعبیر ہے کہ جو بھی چھوٹا بڑا عمل ہو محض اللہ کی رضا کی، اور کچھ نہیں۔ ہم جو کچھ پڑھیں، جو کچھ پڑھائیں، من طلب العلم لیماری بہ العلماء او لیجادل بہ السفہاء او لیصیب بعرض من عرض الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ۔ نہ بحث مباحثہ مقصد ہو، جھگڑنا مقصد ہو، بلکہ صرف للہ ہی ہے، احقاق حق اور ابطال باطل، حق کو ثابت کرنا مقصد ہو، اللہ کی رضا ہو۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل ہو تو اللہ جل شانہ اس عمل کو بقا عطا فرمائے، ما کان للہ یبقا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل ہو اس کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا کوئی عمل ہو اس کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے، اللہ اسے بقا عطا فرماتے ہیں۔ اور جو للہ اور اخلاص سے خالی ہو، بظاہر وہ کتنا بھی بڑا عمل ہو لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اصل چیز نیت ہے۔ یہ ہم جو سنتے ہیں تصوف فلاں یہ چیزیں، اس کا مقصد اور کچھ نہیں، اس کا مقصد وہی تبلیغ کے نمبر میں آتا ہے تصحیح نیت، وہی تصحیح نیت ہے، بس کچھ نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا لدھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم ہے، تو حضرت ہمیں وقت دے دو، آپ سے کوئی سوال کرنا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ سوال پوچھو، اگر اس سوال کے لیے کوئی وقت درکار ہوگا تو میں وقت دوں گا، اگر مختصر ہوگا تو میں جواب دے دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، بہت مشکل سوال ہے، اس کے لیے آپ ہمیں وقت دے دو۔ فرمایا بھائی پوچھ تو لو، پتہ چلے کہ کس نوعیت کا سوال ہے۔ تو اس نے کہا اگر مجھے تصوف کا خلاصہ اور تصوف کی حقیقت سمجھا۔ حضرت نے فرمایا تصحیح نیت اور کچھ نہیں، اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کا قبلہ درست ہو جائے اور کوئی مقصد وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ سب سے پہلی چیز خلوص نیت۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے امور اور عمل جو تم کرتے ہو وہ بظاہر دنیا کے امور ہوتے ہیں لیکن حسن نیت سے وہ آخرت کے عمل بن جائیں گے، اور کتنے وہ عمل جو آخرت کے ہوتے ہیں لیکن نیت کے خب اور خرابی کی وجہ سے وہ دنیا کے عمل بن جاتے ہیں۔ اصل چیز نیت ہے کہ نیت درست ہو، یہی چیز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال ہو،
وفات ہوئی، خواب میں کسی نے دیکھا، وہ اپنے اس زمانے کے صوفی کے بڑے سردار تھے، کسی نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ خواب ہے، سمجھانے کے لیے ہے، تو یہ نہیں کہ ہم اس سے استدلال لے رہے ہیں، بلکہ مقصد سمجھانا ہے ایک چیز کو۔ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا طارت العبارات و فنیت الاشارہ وما نفعنی الا صبح حاتم صلیت و قبل صلاۃ الفجر۔ فرمایا جو ساری زندگی میں تصوف کی اصطلاحیں سیکھی اور جو عبارت علوم پڑھیں وہ سارے اڑ گئے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے یہاں، وہ کوئی کام نہیں آئے۔ وہ فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد کی 2-4 رکعت پڑھتے تھے، وہی ہمیں کام ہے۔ مقصد یہی ہے کہ نیت کا قبلہ درست ہو اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیں صحیح خلوت نصیب ہو، کہ ہم اکیلے میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے خلوت کریں، تو اللہ کی ذات کا ہمیں صحیح تصور، صحیح معنوں میں اس کا دھیان ہمیں نصیب ہو، تو ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے یہی چیز، مومن کی زندگی اسی سے۔ اللہ جل شانہ اس ادارے کو اور اس کے اندر جو تعاون کرنے والے ہیں اور جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ ان کی نیتوں کے اندر مزید خلوص اور اللہ ان کے اندر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس سے نفع والا بنائے، ہمیں بھی اس سے نفع عطا فرمائے۔ اللہ اس کے فیضان کو پوری دنیا کے اندر اللہ جل شانہ عام فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔